السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معزز اور موقر صدر مدرسہ حفظہ اللہ، حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ بہترین موقع عنایت فرمایا کہ ہماری زندگی کے بننے اور سنورنے کے دنوں میں اللہ نے ایک بہترین اور اچھی جگہ پر آپ سب کو پہنچایا ہے۔ کتنے چھوٹے بچے ہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے معمولی دکانوں پر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آوارہ پھرتے ہیں، گلی کوچوں میں بیکار پھرتے ہیں، اور بعض دوسری تعلیم میں مصروف ہیں۔ آپ سب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے بہترین دین کی بہترین تعلیمات کو حاصل کرنے سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے اور اداروں میں جا سکتے تھے، ایک ایسی جگہ آپ پہنچے ہیں جہاں آپ کے سلسلے میں فکر کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں جہاں بچوں کو لا کر چھوڑ تو دیا جاتا ہے مگر ان کی نگرانی نہیں، ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی اچھا نظم نہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے ادارے میں بھیجا ہے جہاں دن رات آپ کی فکر کرنے والے موجود ہیں، دن رات آپ کو یاد کرنے والے اور آپ کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے لوگ۔ میں گزشتہ سال جب آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے وہاں ایک اور دوسری بلڈنگ تھی جو کہنے کو تو بڑی ہے مگر آپ سب کے حساب سے وہ چھوٹی ہو رہی تھی۔ 2-4 آدمی 10-12 افراد کے لیے وہ ایک گھر تھا، وہ ایک بڑا گھر تھا، ایک بڑے مکان تھا، بڑی جگہ تھی، مگر آپ سب کے لیے وہ جگہ ناکافی تھی۔ مگر ذمہ داروں نے، اساتذہ نے اور یہاں کے سرپرستوں نے آپ کی فکر کی، آپ کو اچھا اور بہترین رکھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی جگہ کا انتخاب کیا، اس کے لیے محنت کی، پیسہ خرچ کیا، وقت لگایا، فکر کی۔ اب آپ دیکھو گزشتہ سال جس مکان اور جس گھر میں تھے وہ ایک چھوٹی جگہ تھی، اب یہ کتنی کشادہ جگہ آپ کو ملی اور کتنا بہترین ماحول آپ کو ملا ہے۔ یہاں کھیلنے کی جگہ ہے، پڑھنے کی جگہ ہے، رہنے کے لیے بھی جگہ ہے، سہولیات ہے، کھانے پینے کا اچھا نظم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فکر کے لیے، آپ کو آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت ہے جو آپ کو سجانے اور سنوارنے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ اس حیثیت سے شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا اور ساتھ میں ایک اچھے ادارے میں آ کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر آپ ہمیشہ شکر ادا کرو اور ساتھ میں ان حضرات کے لیے آپ دعا کرتے رہو۔
جو آپ کے لیے دن رات فکر میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں، سوتے اٹھتے جاگتے ہیں بس. مگر آپ کو اچھا رکھنے کے لیے دن رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. آپ سب کے لیے جو فکر کرتے ہیں ان کے لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، آپ کی تعلیم کی فکر کی، آپ کے لیے ایک اچھے ادارے کا انتخاب کیا، اور جب آپ یہاں آ گئے ہیں تو آپ ایک ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو آپ کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ان ذمہ دار حضرات کے لیے آپ دعا کریں، ان اساتذہ کے لیے آپ دعا کریں، اور ان سب متعلقین، معاونین اور محبین کے لیے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ ان سب لوگوں نے مل کر ہمیں سجانے اور سنوارنے کا موقع عنایت فرمایا. ان سب باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہماری فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہماری فکر میں تڑپ رہے ہیں، یہ جو ہمارے اچھے کھانے کا نظم کرنے کی فکر لگے ہوئے، یہ جو اچھا رکھنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ان کی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی، ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے بچے یہاں آ کر اسلام کے مستقبل کو روشن کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ کا کام کیا ہے؟ پڑھنا اور صرف پڑھنا، اور پڑھنے میں محنت کرنا. ایک تو آپ کے لیے پڑھنا ہے، دوسرا وہ تعلیم جو آپ کی دنیا اور دین دونوں سنوارے ہیں. اس لیے میری نصیحت یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا موقع عنایت فرمایا ہے اس میں آپ زیادہ وقت پڑھنے میں لگائیں. کھیلنا اپنی جگہ ہے، بچوں کے ساتھ ملنا جلنا اپنی جگہ پر ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر، مگر پڑھائی کے موقع پر آپ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے. آپ کے یہی محنت انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے مستقبل کو روشن کرے گی. میری پہلی بات یہی ہے کہ آپ محنت کریں گے. پڑھنے کے جو اوقات ہیں، جب بھی آپ کو پڑھنے کے لیے بٹھایا جائے آپ اسے کھیل میں ضائع مت کیجیے. مدرسے میں بھی رہتا ہوں، اکثر بچے استاد رہے، مشرف رہے، آپ کے نگران رہے، آپ کے صدر صاحب رہے تو آپ پڑھتے ہیں. اگر کسی دن کوئی بہانہ مل گیا آپ کھیلنے لگتے. تمام بچوں کا یہ حال ہے، مگر آپ اسے ضائع مت کیجیے. اس وقت کو کبھی بھی آپ ضائع مت کیجیے، اپنے وقت کو پڑھنے میں لگائیے. دوسری بات جو مجھے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں یہاں گزشتہ 2-3 سالوں سے امتحانات کے لیے آ رہا ہوں، اور آپ میں سے اکثر بچوں کا جو حفظ کر رہے ہیں، یہاں عالمیت کا کورس بھی ہے، ناظرے کا بھی ہے، مگر مجھے اکثر حفظ کے امتحان کے لیے اور اس کے تعلیمی جائزے کے لیے مجھے آنا پڑتا ہے. یہاں آ کر مجھے اس حیثیت سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے آپ کے اساتذہ اور آپ کے ذمہ داران بہت محنت کر رہے ہیں. اس کے لیے اب آپ ان کا بھی ساتھ دیں اور اپنا بھی ساتھ دیں. ان کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے اچھا پڑھ کر اچھا نتیجہ نکلے گا تو مدرسے کا نام روشن ہوگا. اپنا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا اچھا پڑھیے کہ آگے چل کر آپ کا خود مستقبل روشن ہو، آپ کے لیے راہیں ہموار ہوں. میں گزشتہ سال بھی یہاں آ کر ایک بات یہ کہہ کر گیا تھا کہ الحمدللہ آپ کے پاس جو حفاظ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. ان کی تجوید، ان کا حفظ، ان کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا. ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میں کا اکثر طلباء کمزوری ہے، علم میں بھی کمزوری ہے، تجوید میں بھی تھوڑی بہت کمزوری ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس مرتبہ آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ آپ حضرات نے حفظ پر بڑی محنت کی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. حافظ ہیں، ان کا بھی حفظ اچھا ہے. عالیہ کے طلباء ہیں، ان میں سے چند ایک کے سوا اکثر کا حفظ اچھا ہے. ثانویہ کے طلباء، پھر ابتدائیہ کے طلباء، سب کا حفظ الحمدللہ اچھا ہے. سب صفحے 2-2 3-3 صفحے پڑھتے جاتے ہیں. خوشی کی بات ہے. یہاں تک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے
کہ آپ روزانہ پابندی سے آموختہ بھی سنا رہے ہیں، سبق کا پارہ بھی سنا رہے ہیں، اور آپ کے اعادے کے لیے استاد جو بھی کہہ رہے ہیں اس کی پابندی کر رہے ہیں، غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر آپ کا حفظ الحمدللہ پختہ ہے۔ مگر اس مرتبہ ایک اور سبق دے کر جا رہا ہوں، ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اگر آئندہ سال مجھے آنے کا موقع ملا، شاید حضرات نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید کا ہونا لازم ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ استاد آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں، استاد تجوید کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، آپ کو بار بار ہر مخرج بتا رہے ہیں کہ کون سا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے، حمزہ کہاں سے نکلتا ہے، پڑھ کر بتاتے ہیں اور بار بار مشق کراتے ہیں۔ ساتھ میں مدات ہیں، غنہ ہے، اخفا اظہار ہے، اوقاف ہیں، کہاں رکنا ہے اور پھر رکنے کے بعد کہاں ملانا ہے اور کہاں نہیں ملانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس چیز میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اکثر طلباء میں کمزوری ہے، بہت تیز پڑھتے ہیں، اکثر طلباء تیز پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نقص اور کمی بتانا نہیں ہے، بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں پر اس سال سے آپ محنت کریں گے اور سال آئندہ یہ جو کمزوری ہے وہ آئندہ نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ رک کر پڑھیں گے، سبق سناؤ رک کر، تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ آپ کو سبق جب آپ کو دیا جائے گا کہ کل کا سبق اتنا ہے، تو آپ اس سبق کو کہاں روکنا ہے، کہاں ملانا ہے، وقت، اعادہ، غنہ، اخفا، اظہار، ان سب کو برابر پڑھیں۔ پڑھنے میں کبھی جلدی نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جلدی پڑھنے سے منع کیا ہے، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جلدی مت کیجیے۔ سورہ مزمل آپ پڑھتے ہیں، سورہ مزمل میں کیا کہا گیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ قرآن ٹہر کر پڑھیں۔ ٹہر کر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ٹہر کر پڑھیں، بلکہ تجوید کے ساتھ، مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، مد اور غننے کا لحاظ کر کے کہاں کتنا کھینچنا ہے، کہاں کتنا غنہ کرنا ہے، ان سب چیزوں کی آپ پابندی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں لے کر آتے تھے، آپ علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے، اسے وحی کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کی آیتیں لے کر آتے اور آپ کو بتاتے، آپ کو سناتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ جبرائیل جو سنا رہے ہیں وہ مجھے یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا۔ جبرائیل پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، انہوں نے کیا پڑھایا مجھے یاد رہے گا یا یاد نہیں رہے گا مجھے نہیں پتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ڈر کے ساتھ کہ میرا قرآن بھول جائے گا، میرے دل سے وہ کلام نکل جائے گا، اس لیے جبرائیل ایک آیت بتاتے تو پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تھے، ادھر ایک آیت بتاتے ادھر پڑھنے لگتے تھے، ایک آیت بتاتے پھر جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ حضرت جبرائیل قرآن سنانے کے لیے آتے تھے، مگر ایک آیت سنتے آپ پھر پڑھنے بیٹھ جاتے، ایک آیت پڑھتے پھر آپ پڑھنے بیٹھ جاتے تھے، جلدی جلدی یاد کرنے کی فکر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے دل میں بٹھانے کے لیے آپ جلدی مت کیجیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی مت کیجیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے دل میں بٹھانا ہمارا کام ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر لوگوں کو سنانے کا کام کروانا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنے کی فکر میں آپ جلدی مت کیجیے، فکر ضرور ہو مگر جلدی جلدی مت کیجیے، اطمینان سے آپ بیٹھیے، اطمینان سے سنیے، استاذ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے، پھر اسے آپ یاد کیجیے، آہستہ اطمینان سے یاد کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے تیز نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں آپ کی کم ہو جائیں گی۔ تیز پڑھنے کے چکر میں، جلدی پڑھنے کے چکر میں آپ کے مد چلے جائیں گے، آپ کا غنہ ختم ہو جائے گا، اخفا اظہار کی رعایت نہیں ہوگی اور غلط سلط پڑھنے لگیں گے۔ اس لیے آج سے آپ طے کر لیجئے کہ آپ یاد کرتے وقت بھی ٹہر کر یاد کریں اور سناتے وقت بھی
ٹھہر کر سنانے کی فکر کریں اور اطمینان کے ساتھ سنائیں. انشاءاللہ ایسا یاد کرنے سے آپ کا حفظ بھی پختہ ہوگا, آپ کے پڑھنے کا انداز بھی ہوگا, اور جتنا آپ اچھا پڑھیں گے اتنا آپ کو لوگ پسند کریں گے. خیر لوگوں کا چھوڑیے, آپ اللہ پسند کریں گے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے. احادیث پڑھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو آپ جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ کو پسند آتا ہے. آپ جتنا اچھا قرآن پڑھیں گے, تیزی سے پڑھنا, بغیر رعایت کے پڑھنا, یہ سب قرآن کی زینت نہیں ہے. قرآن کی زینت کیا ہے؟ قرآن کی زینت اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا, اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھنا, اس کے قوانین و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا. اس لیے تجوید کے ساتھ پڑھیں. حضرات صحابہ کرام سب اچھا پڑھتے تھے, سب تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے. ان میں سے جو بہت اچھا پڑھتے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے. مدرسے میں رہنے والے ہر تمام طلبہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں. ان میں سے بھی کسی کی آواز اچھی ہوگی, کسی کے پڑھنے کا انداز اچھا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ان طلبہ کو انعامات دیے جاتے ہیں, ان طلبہ کو اعزاز بخشا جاتا ہے, لوگ آ کر ان کو سن کر خوش ہوتے ہیں. بیائی میں یہی حال حضرات صحابہ کرام کا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے جو اچھا پڑھتے تھے ان کو قریب بلاتے تھے, ان کو شاباشی دیتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کیا کرتے تھے. آپ کے سامنے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا پڑھتے تھے, قاری قرآن تھے. وہ اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیے. کتنی بڑی بات ہے. جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا, جس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا, وہ اللہ اور اس کے رسول ابی بن کعب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیے. حضرت ابی بن کعب کو بڑا تعجب ہوا, فرمایا یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں جبکہ آپ نے مجھے سکھایا ہے. کہا میں نہیں, اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں سنوں آپ سے. حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. انہوں نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو قرآن سناؤں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا قرآن پڑھنا آپ جہاں لوگ پسند کرتے ہیں وہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر قرآن پڑھنا ہو عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بھی ایسا پڑھو, آپ کے استاذ کہیں کہ ایسا پڑھو. یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عزت بڑھا رہے ہیں وہی امت کے آنے والے لوگوں کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ آپ قرآن اتنا اچھا سیکھو کہ آپ کے بڑے آپ سے یہ کہیں قرآن پڑھنا ہو تو ایسے پڑھو. اس لیے اچھا قرآن پڑھنے کے لیے آپ سیکھو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے. وہ کہیں قرآن پڑھتے تو آپ جا کر ان کا قرآن سنتے تھے. یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں تو سرسری انداز سے پڑھ کر مت جائیے. ایسے ہی پڑھنے والے بہت ہیں. آپ کے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں فرق. آپ یہاں سے پڑھ کر جانے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یہ مدرسے سے پڑھ کر آیا, اس نے 3-4 سال اس میں محنت کی ہے, تب جا کر یہ بہترین قرآن اور قرات کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پہلی چیز آپ یہاں رہ کر صرف پڑھیے, ساتھ میں یہاں پڑھیں گے, اچھا پڑھ کر جائیے. حفظ اچھا ہے الحمدللہ آپ کا, مجھے اس پر اطمینان ہے. ساتھ میں آپ کو آپ کی تجوید, آپ کی ترتیب اور آپ کے انداز میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ٹھہر کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. جیسے آپ اکثر نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں, فجر کی نماز میں کل پڑھے,
آج فجر کی نماز پڑھے، کل عشاء اور مغرب، جیسے ٹہر کر نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں ویسے اسباق بھی پڑھیے، ویسے ہی آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے اس پڑھنے کی وجہ سے حفظ بھی عمدہ رہے گا، حفظ پختہ بھی رہے گا، سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات میں عرض کر کر یہ ختم کروں کہ اب آپ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اب آپ یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، پڑھ کر تھکے ہوئے ہیں، سال بھر آپ نے پڑھا ہے، آپ کے یہاں اوقات متعین تھے، فجر کو اٹھنے کے اوقات تھے، رات کو سونے کے اوقات متعین تھے، کھانے پینے سب کا ایک نظم تھا۔ اب آپ چھٹیوں میں جا رہے ہیں، اکثر طلباء چھٹیوں میں جاتے ہوئے اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سب آزاد ہیں، اب نماز بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں، چھٹی کا مطلب اب صرف کھیلنا، بھاگنا، کودنا نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی رہے، جہاں کہیں بھی رہے، وہ احکامات الہیہ کا پابند ہے۔ اب آپ اس کے بعد فجر کی نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے کہ آپ گھر میں پڑے سوتے رہیں، نہیں، آپ سے گزارش ہے 5 وقت کی نماز مکمل پابندی کیجیے اور اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد نمازوں کو چھوڑ دینا، لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا نہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں اگر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ ان کو نماز کا پابند بنائیں، آپ کے بھائیوں کو ساتھ لے کر نماز جائیے۔ آپ کے بڑے لوگ گھر میں سو رہے ہیں، ادب کے ساتھ ان کو نماز کی فضیلت، نماز کا اہتمام بتائیے، اچھے انداز سے بتائیے اور ان سب کو نمازوں کا پابند بنائیے۔ اگر آپ میں سے اکثر طلباء گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، دیہاتوں میں گاؤں میں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، آپ یہاں سے جا کر ان کو اچھے انداز سے آپ کے دوستوں کو نماز کو لے کر جائیے، دین کے احکامات بتائیے، اخلاق اور کردار اپنا پیش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے متاثر ہو کر وہاں کے دوسرے بچوں کو بھی ان کی ماں اور بہن اور ان کے والدین آپ کے ساتھ ان بچوں کو بھیجیں گے۔ آپ ایسا اخلاق پیش کیجیے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی مدرسے کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ سال بھر آپ کو، جیسے میں نے ابھی کہا، آپ کا حفظ بہت اچھا ہے، اس حفظ کو باقی رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ 1.5-2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اکثر بچے پھر شوال میں جب آتے ہیں تو ان کا حفظ ایسا نہیں ہوتا جیسے اب ہے، بھول کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ نہیں پڑھتے، سنانا نہیں رہتا اور پھر روزانہ پڑھنے کی پابندی نہیں ہو پاتی، اس لیے حفظ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر نئے سرے سے استادوں کو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کے لیے جہاں آپ 5-5 6-6 پارے سناتے تھے، 1-2 پارے سنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے، ہم بھی اپنے مدرسے سے جو بچے جا رہے ہیں گھروں کو، ان کو ہم نے تاکید کی ہے، صبح اور شام لازماً آپ کو قرآن پڑھنا۔ دن میں آپ کھیلیے، دن میں آپ آرام کیجیے، رشتہ داروں سے ملیے، دوستوں کے ساتھ رہیے، کھاتے پیتے رہیے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ صبح میں اور شام میں، باقی دوسرے اوقات بھی اگر آپ کے مدرسے والے دیتے ہیں تو پھر خوشی کی بات ہے، کم سے کم صبح اور شام، چاہے آپ کتنے بھی پارے زیادہ پڑھیں اچھا ہے، کم سے کم 1 پارا صبح میں، 1 پارا شام میں۔ اگر آپ کے مدرسے والے ہدایت دیتے ہیں کچھ اور پارے پڑھنے کی تو آپ ان کی پابندی کیجیے، صبح اور شام لازماً پابندی کیجیے۔ ساتھ میں مدرسے والے اگر کوئی ہدایت دیتے ہیں تو اس پر آپ ضرور عمل کیجیے۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ قرآن نہیں بھولیں گے، رمضان کے بعد جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حفظ مضبوط اور پختہ رہے گا۔ اس لیے میں نے جو 2-3 گزارشات کی تھیں اس میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور خصوصاً یہاں کے ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے آپ دعا کرتے رہیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو اچھی جگہ پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا حفظ اللہ نے آپ کے سینے کو حفظ کے لیے کھول دیا ہے۔ حفظ اچھا ہے، اسے مزید بہتر بنانے کے لیے تجوید، ترتیب اور اچھے انداز سے پڑھنے کی آپ کوشش کیجیے۔ ساتھ میں چھٹیوں میں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آتے ہوئے اپنے قرآن کو ایسے ہی محفوظ لے کر آئیے جیسے یہاں سے محفوظ لے کر جا رہے ہیں۔ میری یہ 2-3 باتیں میں سمجھتا ہوں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، قرآن پڑھنا پڑھانا اور اسے یاد کرنا آپ سب کے لیے آسان ہو جائے، اور آپ کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، اور آپ کے لیے آپ کے علم کے راستے اللہ آپ سب کے لیے آسان فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا اور ساتھ میں خصوصاً اساتذہ کرام اور صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، عزت کی، تکریم کی، اور پھر مجھے یہاں تعلیمی جائزہ لینے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس مدرسے کی ترقی کی دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔